باب فضل الاذان و اجابت المؤذن، یہ اذان کی فضیلت کے بیان میں ہے اور مؤذن کے اذان کے وقت کیا جواب دینا چاہیے۔ الفصل الاول عن معاویہ، یہ فصل ہے یعنی پہلا فصل، اس کا پہلی روایتیں ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول المؤذنون، فرمایا کہ مؤذن جو ہوتے ہیں اطول الناس عناقاً یوم القیامہ، کہ مؤذنین قیامت کے دن یعنی مؤذنین کا قیامت کے دن سب سے اونچے گردن ہوں گے اذان دینے کی وجہ سے۔ معاویہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذنوں کا قیامت کے دن سب سے اونچے یعنی لوگوں میں سب سے اونچے گردن ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان، مطلب جب اذان کے لیے نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، لہو ذرات، ہوائیں خارج کرتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے لا یسمع تعظیم، اتنا دور جاتا ہے کہ جہاں تک اذان نہیں سنتا۔ فیضا قضی النداء، جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو اقبلہ پھر آ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جب اقامت کہی جاتی ہے حتی اذا ثوب بالصلاۃ، اور جب اقامت کہی جاتی ہے تو ادبر پھر بھاگ جاتا ہے، حتی اذا قضی التصویب، اور جب اقامت پوری کی جاتی ہے تو اقبلہ پھر آتا ہے، حتی یخطر بین المرء و نفسہ، اور آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو کر وسوسے ڈالتا ہے، یقولو کہتا ہے کہ اذکر قضا، یہ بھی یاد کر، اذکر قضا، یہ بھی یاد کر، لما لم یکن یذکر، یہاں تک کہ وہ بس اسی طرح مطلب خیالات میں چلا جاتا ہے، یعنی خیالات اور وسوسے اس میں ڈالتا رہتا ہے، حتی یذل الرجل، یہاں تک کہ آدمی ہو جاتا ہے کہ لا یدری کم صلی، کہ وہ بھول جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کتنا پڑھا، سمجھ میں جی۔ تو یہاں تک اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو مطلب نماز کے اندر بھی نہیں چھوڑتا، ہاں، شیطان نماز کا اندر بھی نہیں چھوڑتا، ادھر بھی آ جاتا ہے، سمجھ میں جی۔ تو اس کے علاوہ اگر نماز میں نہ ہو تو پھر وہ ہمیں چھوڑے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کیا ہے، کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں سے ایک وظیفہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی بچے پر سایہ ہے یا کوئی ڈر گیا ہے یا کوئی بھی اگر مطلب اس کو پر سایہ ہے، جن ہے، جو بھی ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کے مطلب کان میں اذان دینے سے، اس کان میں مطلب دائیں کان میں اذان دینے سے بائیں کان میں اقامت کہنے سے وہ یعنی جو بچہ آڑی کرتا ہے وہ آڑی بھی نہیں کرتا، اور اگر کسی کو پر جن سایہ وغیرہ ہے تو وہ بھی نہیں ہوتا، سمجھ میں آیا جی۔ اگلی روایت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیء، کہ مطلب جہاں بھی یعنی مؤذن کی آواز کو نہیں سنتے ہیں جنات، انسان یا کوئی بھی چیز، الا اگر سن لیا تو شہید لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ جہاں تک مطلب مؤذن کی آواز کو سنتا ہے، سمجھ میں آیا جی، جنات میں سے، انسانوں میں سے کوئی بھی چیز، تو قیامت کے دن وہ ساری چیزیں اس کے لیے گواہی دیں گی کہ اس نے اذان دی تھی، اور یہ ایک خوبصورت دعوت ہے، سمجھ میں آیا جی۔ اسی طرح جو ہے کیا نام ہے آگے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اگر سن لو تو فقولوا مثل ما یقول، تو جو ہے نا جو مؤذن کہتا ہے تم بھی وہی کہو، جو مؤذن کہتا ہے تم بھی کیا کہو، وہی کہو، ثم صلوا علیہ، پھر کیا کرو، اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، سمجھ میں آیا جی۔ فإنه من صلى علیہ صلاۃ، اور جس نے میرے اوپر درود پڑھا یعنی آخر میں، تو صلی اللہ بہا عشرا، تو اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ثم صلی اللہ علیہ وسیلہ، پھر اس کے بعد یعنی اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، سوال کرو، فإنها منزلۃ فی الجنہ، وسیلہ جو ہے کیا نام ہے، جنت میں ایک مقام کا نام ہے، لا ينبغي، وہ مقام یعنی کسی کے لیے نہیں، الا لعبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے ہے وہ مقام، وسیلہ جو ہے نا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے، سمجھ میں آیا جی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، میں امید کرتا ہوں کہ اس مقام کے لیے میں ہی مستحق ہوں گا۔ تو فمن سأل للوسیلہ، اور جو آدمی یعنی میرے لیے اس وسیلے کو یعنی طلب کرے گا تو حلت علیہ الشفاعہ، تو اس کے اوپر میرا شفاعت اس کے لیے واجب ہے،
تو اس لیے یہ والی دعا پڑھیں گے، اس میں یہ اذان کے آخر میں یہ دعا پڑھیں گے۔ اس میں مطلب کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی کے لیے درود بھی ہے اور وسیلے کی طلب بھی ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس میں درود بھی ہے اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وسیلہ کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے کیا نام ہے، جب اذان ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کے نام آئے تو کہتے ہیں وہاں پر درود پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ انگوٹھے چومتے ہیں۔ تو بھائی یہ دین جو ہے نا یہ کیا یعنی عقل سے نہیں آئی ہے، یہ نقل سے آئی ہے، سمجھ میں؟ تو یہاں انگوٹھے چومنے کو نہیں کہا جا رہا، سمجھ میں؟ یا اسی طرح اور مطلب یہ ہے کہ درود پڑھنے کو نہیں کہا جا رہا، یعنی یہاں کہا جا رہا کہ جو مؤذن اذان کہتا ہے نا تم بھی اسی طرح اذان کہو، سمجھ میں آیا جی؟ مؤذن جو اذان کہتا ہے تم بھی کیا کہو، اسی طرح اذان کہو اور آخر میں جا کر درود پڑھو اور جو نا دعائے وسیلہ پڑھو، سمجھ میں آیا جی؟ اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ ہے کہ وسیلہ یعنی درود پڑھو اسی طرح۔ ہاں اذان میں جو ہے اذان کے الفاظ کہتے جاؤ، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب آئے نا تو وہاں پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ یہ اگلی روایت میں آ رہا ہے، اگلی روایت میں آ رہا ہے اذان کے الفاظ کہتے جانا ہے، یعنی جب مؤذن اذان کہے تو اذان کے الفاظ کہتے جانا ہے۔ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اسی طرح جب اقامت کہے تو اقامت کے اذان بھی آپ کہتے رہنا ہے، اور جب اقامت کے الفاظ وہ کہہ یعنی قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کہیں تو آپ نے کہنا ہے اقامہ اللہ و ادامہ، اقامہ اللہ و ادامہ، سمجھ میں آیا جی؟ اور اسی طرح فجر کی نماز میں اگر وہ کہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم تو اس میں باقی الفاظ تو اسی طرح کہہ دینا ہے، یعنی یہ جو ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، باقی الفاظ اس طرح کہنا ہے۔ لیکن جا کر جب وہ کہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم تو آپ نے اس کہنا صدقت و بررت، یعنی آپ نے سچ کہہ دیا اور آپ بری ہو گئے، بتا کر بری ہو گئے، اب ہمارا اوپر یہ آ گیا۔ تو عبداللہ اگلی روایت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال المؤذن، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم میں سے فقال احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی یہ کہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب یعنی کیا نام ہے مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو دینا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہنا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا۔ پھر جب مؤذن کہ حی علی الصلاۃ کہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ پھر مؤذن کہ حی علی الفلاح تو تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ ثم قال، پھر کہیں کہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہے، اور جو ہے نا جو لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی جو ہے نا لا الہ الا اللہ کہنا من قلبی، اپنے دل میں، یعنی کہ اونچا مؤذن کی طرح تم بھی اذانیں دینا شروع کر دو، سمجھ میں آ جی؟ نہیں، مؤذن کی طرح اذانیں نہیں دینا، آہستہ آہستہ مطلب اپنے دل میں آپ بھی کہتے جانا ہی ہے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے تو کیا فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، جنت میں کیا ہو جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگلی روایت جو ہے کیا نام ہے جابر کی ہے، وہ فرماتے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، ہاں یعنی جس نے اذان سننے کے بعد یہ کہا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ حلت له الشفاعة یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یعنی اذان کے بعد یہ والی دعا پڑھیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اس دعوت کاملہ کے رب، والصلاة القائمہ، اس قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی تو دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلتا، وہ مقام جو ایک ہی بندے کے لیے رکھا گیا ہے، والفضیلت، اور وہ فضیلت دے دے، وبعثو، اور اس کو یعنی پہنچا دے مقام محمود کو، اس مقام کو جس کی تعریف کی گئی ہے، الذی وعدتہ، جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، تو حلت لہ الشفاعہ یوم القیامہ، جو یہ دعا پڑھے گا اذان کے بعد اس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلت، یہ کیا مطلب وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوتی ہے قیامت کے دن، رواہ البخاری۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر، سمجھ میں جی، وکان یسمع الاذان فاذا سمع اذا انا امسک